اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا انسان بے شمار وسائل ہونے کے باوجود رزق روزگار کی تنگی کا شکار ہے۔ زیادہ تر انسان کاروباری مشکلات سے دوچار ہیں۔ زندگی کے مادی وسائل بھی ان مشکلات کو دور کرنے میں ناکام ہیں۔ وہ اس لیے کہ رزق کا نظام کہیں اور سے چلتا ہے۔ رزق کی تقسیم عرشی فیصلوں کے مطابق ہوتی ہے اور ہم اسے فرشی وسائل میں تلاش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر دینی و دنیاوی اور اخروی مسئلے کے لیے صحابہ کرام کو عرشی دعائیں تعلیم کرتے تھے جو ساری امت کے لیے ہیں، اور ان عرشی دعاؤں میں اللہ کے خزانوں سے حصہ پانے کا راز ہے۔ صحابہ کرام یہ نہیں سوچتے تھے کہ اس دعا سے پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نہیں، بلکہ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق ہے۔ وہ ان عرشی بولوں پر یقین رکھتے تھے اور اس یقین کے ساتھ یہ دعائیں پڑھتے تھے کہ اللہ سچا، اس کے وعدے سچے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سچے، ان کے وعدے سچے، اس کے آگے کچھ نہیں۔ انہی نبوی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ، حرام سے بچا اور اپنے حلال مال سے میری کفالت فرما، اور اپنے فضل سے مجھ کو غیر سے بے پرواہ کر دے۔ یہ دعا اللہ کے رزق کے عرشی خزانوں کی چابی ہے۔ اس کے اندر تونگری ہے، رزق، روزگار اور برکت والے مال و دولت کے خزانے ہیں۔ دوستو، موجودہ جدید سائنسی اور ٹیکنالوجیکل دور نے زیادہ تر انسانوں کو ہر چیز کو سائنسی نگاہ سے دیکھنے کا عادی بنا دیا ہے۔ اب لوگ وظائف اور اعمال کو بھی سائنسی لحاظ سے تولتے ہیں۔ اس لیے سائنسی تحقیق کی روشنی میں قرآن و سنت کے اعمال اور وظائف کو اردو کے علاوہ انگریزی زبان بولنے والوں تک پہنچانا محاورہ چینل کا مقصد ہے۔ اس لیے محاورہ وظائف اردو انگریزی دونوں زبانوں میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس کام میں ہمارا ساتھ دیں اور صدقہ جاریہ کے طور پر محاورہ چینل انگریزی کے علاوہ دوسری زبانوں کے لوگوں کو بھی شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ کا نام پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے مسائل و مشکلات دور ہوں۔ محاورہ میں آپ کو ایسے وظائف بتائے جاتے ہیں جن کے ساتھ کسی اللہ والے کا حوالہ اور اس وظیفے کو پڑھنے کی اجازت بھی ہو، چونکہ عبقری کے شیخ الوظائف کی طرف سے بہت سے وظائف کی عام اجازت ہے۔ اسی لیے محاورہ چینل کے بیان کیے جانے والے وظائف میں شیخ الوظائف کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ شاہ اپنے جرید عبقری میں ایک شخص کا بیان کرتے ہیں کہ اس نے بتایا کہ مشکلات نے گھیر لیا تھا اور قرضوں کے پہاڑ کے نیچے دب گیا تھا۔ ہر روز قرض کا دروازہ توڑتے تھے، ایک طرف قرض کا پہاڑ اور دوسری جانب سارا کاروبار تباہ ہو چکا تھا۔ جس کام میں ہاتھ ڈالتا مٹی ہو جاتا تھا، اور اگر کوئی میری مدد کی کوشش کرتا تو بھی کامیابی نہ ہوتی۔ ہر جانب سے ناکامی مقدر بن چکی تھی۔ تنگ دستی اتنی تھی کہ ایک ایک لباس کئی کئی دن پہنتا تھا۔ بہت سے تعویذ اور دم والوں سے ملا لیکن کچھ نہ بنا، بس پیسہ ہی ضائع ہوا۔ پھر آپ کی ہدایت پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا اور گھر والوں کو بھی تلقین کی، اور محسوس کیا کہ میرے حالات بدل رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کام شروع کیا ہے جس میں اللہ نے کامیابی اور برکت دی ہے، اب میں خوشحال ہوں۔ ایک اور دوست کے حوالے سے ایک واقعہ بتایا کہ ان کے دوست نے بتایا کہ ان کے والد اللہ والے تھے۔ لاہور اسٹیشن کے پاس ایک پھلوں کا چھابری فروش تھا جو بہت تنگ دست تھا، اور ایک دن اس نے اپنی تنگ دستی کا رونا میرے والد صاحب کے پاس رویا، تو انہوں نے یہی دعا پڑھنے کو بتائی اور چل دیے۔ پھر کئی سال بعد دوبارہ اس طرف جانا ہوا تو اسی شخص نے دیکھ لیا اور دوڑتا ہوا آیا اور بتایا کہ میں وہی آدمی ہوں جس کو آپ نے دعا بتائی تھی۔ اس وظیفے کی برکت سے آج میں اپنے ہوٹل کا مالک ہوں۔ اور لوگ بھی بتاتے ہیں کہ جب سے اس دعا کا ورد شروع کیا ہے مجھے روزگار کی تنگی یا پریشانی نہیں ہوئی، کوئی معاشی مشکل نہیں ہے۔ شیخ کی طرف سے اس دعا کی اجازت اور طریقہ کار یوں ہے: 313 بار بما درود ابراہیمی اول و آخر، 11 بار بعد از نماز فجر اور نماز عشاء، نہایت دھیان اور توجہ سے پڑھیں۔ اگر دن میں 2 بار نہیں پڑھ سکتے تو 1 بار ضرور پڑھیں، اور اگر زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو تعداد بڑھا کر 786 صبح شام کر لیں۔ اگر رزق، روزگار یا کاروباری مسائل زیادہ ہیں تو صبح شام کے علاوہ سارا دن اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو کثرت سے کم از کم 90 دن پڑھیں۔
اگر اور زیادہ نفع پانا چاہتے ہیں تو صبح شام کا ورد اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ دوستو، ان چند واقعات سے آپ کو اس دعا کی طاقت اور تاثیر کا اندازہ ہو گیا ہوگا، جبکہ مسنون دعا کے لیے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، بس یقین شرط ہے۔ جیسا کہ صحابہ کرام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ یقین رکھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اس دعا سے یہ فیض ملتا ہے تو ملتا ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بس اس دعا کو دل کی گہرائی سے اس یقین اور اعتماد کے ساتھ پڑھیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے عرشی بول ہیں جو کبھی خطا نہیں جاتے۔ بس یقین شرط ہے۔